بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جامع امام صادق علمدار روڈ کوئٹہ سے آپ کا میزبان اکبر حسین زاہدی اپنے انتہائی معزز اور محترم مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، ایک انتہائی اندوہناک اور لرزخیز واقعہ رونما ہوا مچھ میں، اور اس کے رد عمل میں کوئٹہ شہر میں سب سے پہلے دھرنا دیا گیا، اور آہستہ آہستہ وہ دھرنا پورے ملک میں پھیل گیا۔ ظاہر ہے اس کے محرکات، اس کے اسباب کو جاننے کے لیے آج ہم نے یہاں پہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور اس پروگرام کے اندر اس گفتگو میں میرے ساتھ شریک ہیں ہمارے کوئٹہ کے امام جمعہ اور رکن عالی شورا وحدت المسلمین علامہ سید ہاشم موسوی صاحب، اور ان کے ساتھ ہزارہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین محترم جناب لیاقت ہزارہ صاحب، پیپلز پارٹی کوئٹہ سٹی کے صدر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں محترم جناب غلام حسین صاحب، اور ہمارے کوئٹہ شہر کی سماجی شخصیت جناب مصطفیٰ تیموری صاحب کو بھی ہم نے اس پروگرام میں دعوت دی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ سابق رکن پارلیمنٹ محترم جناب سید ناصر شاہ صاحب ہماری اس گفتگو میں شریک ہوں گے۔ ظاہر ہے جس جگہ پہ ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں علمدار روڈ پہ جامع امام صادق کے اندر، جامع امام صادق سن 1978 میں قائم ہوا، اور پچھلے 42 سالوں سے یہ جامعہ بلوچستان کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم جامعہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، اور بہتر سے بہتر انداز میں خدمات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے ساتھ جو مہمانان یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو سب سے پہلے میں محترم جناب علامہ سید ہاشم موسوی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا، چونکہ دھرنے کے ذمہ داران میں سے ایک اہم ذمہ دار سید ہاشم موسوی صاحب بھی تھے۔ تو آغا صاحب، پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی چھپی، اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ دھرنا اتنا طول کیوں پکڑا؟ اس کے محرکات، اس کے اسباب اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں اور دیکھنے اور سننے والے دوستوں اور مومنین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تقریباً پوری دنیا کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو، خاص کر مومنین کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی 22 سال سے ہم پر مصیبت آ پڑی ہے، اور مسلسل ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکے اور خودکش اور مسائل ہمارے لیے پیش آتے رہے۔ ہم ماضی میں بھی دھرنے دیتے رہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں دھرنوں کے اس تاریخ کے ابتدا کو ہم نے شروع کیا تو یہ شاید گزافہ نہ ہو۔ لیکن جب مذاکرات کی بات آتی تھی تو حکمران آتے تھے اور زیر سے قاطع بہت ہی مضبوط باتوں کے ذات خدا اور رسول کا نام لے کر وعدے کرتے تھے، یقین دہانیاں کرتے تھے، چلے جاتے تھے، سوائے 2013 میں رئیسانی حکومت کے خاتمے کے علاوہ، اور ایک چند کمپنسیشن کے حوالے سے ایک معمولی وعدے ان کے پورے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ نہیں پورے ہوئے، لیکن آپ یہ کہیں کہ 95% سے زائد جو وعدے تھے حکومت کے، وہ درے کے درے رہ گئے۔ اور اصل میں تو بات یہی ہے کہ ہمیں تحفظ چاہیے، ہمیں جینے کا حق چاہیے، وہ ہمیں نہیں ملا ہے۔ لہٰذا جو بھی آتے تھے دھرنے میں، یقین دہانیوں کے وہی جو پرانے ہتھ کنڈے ہوتے تھے اسی کو استعمال کرتے تھے، یقین دہانیوں کی بات کرتے تھے، اللہ رسول کی بھی بات کرتے تھے،
میں نے جناب شیخ رشید صاحب سے یہ کہا کہ 1-2 منٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ پر رکھ دیں. 22 سال میں آپ کے ساتھ یہ ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں اور پھر وہ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں تو یقیناً آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے, اعتماد نہیں کریں گے. ہم بھی آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہمیں عملی اقدامات چاہیے. اس عملی اقدامات کے سلسلے میں پھر دھرنا کچھ طولانی ہوا اور یہاں تک کہ پھر عملی اقدامات کے ساتھ البتہ ایک حد تک جو عملی اقدامات ہو سکتے تھے ان کے نوٹیفیکیشنز وغیرہ جاری ہوئے باقاعدہ, اور باقاعدہ عملی اقدامات ہو ہی گئے اسی ہی رات کو. تب شہداء کے لواحقین نے یہ فیصلہ کیا, البتہ اس 14 رکنی کمیٹی میں بھی تھا, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دھرنے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. آپ کی اجازت سے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ تقریباً سن 2000 یا 1999 سے لے کر کے آج تک انتہائی خطرناک دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں, اور سن 2013 میں جب بم دھماکہ ہوا علمدار روڈ کے اوپر تو دھرنا دیا گیا. اس دھرنے میں راجہ پرویز اشرف صاحب تشریف لائے اور صوبائی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا. اس صوبائی حکومت کے خاتمے کے بعد بقول آپ کے جو دیگر مطالبات تھے ان کے اوپر ان عمل نہیں کیا گیا, کم عمل کیا گیا. تو کیا ان تلخ تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم کو کوئٹہ مدعو کرنا مناسب تھا؟ ہماری جانب سے سچ پوچھے, میری جانب سے بلکہ ہمارے بعض دوستوں کی جانب سے یہ مطالبہ نہیں تھا یہ وزیر اعظم کے آنے کا. ہمیں بہرحال میں نے ایک بعض چینلز پر بھی یہ کہا کہ ہمیں جناب وزیر اعظم کا چہرہ تو ٹیلی ویژن میں بھی نظر آتا ہے, ہمیں زیادہ شوق نہیں ان کے دیدار کا. اگر دیدار کرنا بھی ہو تو وہیں پر دیکھ لیتے انہیں. ہمیں اپنے مطالبات زیادہ جینے کا حق, لیکن شروع ہی دن سے خانوادہ شہداء کے لواحقین شہداء کے مطالبات میں سے درجہ اول مطالبہ یہ تھا کہ وہ آئے. البتہ وہ آ کر وہ جب بھی آتے تو ان سے بھی ہم وہی عملی اقدامات کا مطالبہ کرتے اور عملی جو کچھ وہ کرتے وہی ہمارا مد نظر تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے ہمارے شہداء کے فیملی کے جذبات کا احترام نہیں کیا اور یہ گلہ رہے گا ان سے. اور وہ جو بعد میں انہوں نے ایک لفظ استعمال بھی کیا, اگرچہ کے بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ میں نے بلیک میلر دوسروں کو مخاطب کر کے کہا ہے, لیکن ظاہر ہم علمی اصول میں پڑھتے, ظاہر حجت ہے, ظاہر مخاطب ہم ہی تھے اور سبھی لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہی مراد ہے. اس سلسلے میں بھی وزیر اعظم سے ہمارا اب تک بھی گلہ باقی ہے اور امید ہے کہ وہ اس کا جبران کریں گے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ایک جملے نے اسے اپنے بہت سارے ووٹوں سے بھی محروم کر دیا. آپ ماشاءاللہ 5 سال رکن پارلیمنٹ رہے اور ایک تاریخی کام آپ نے کیا کہ آپ نے اپنی پارلیمنٹ کے خلاف پارلیمنٹ کے دروازے پہ دھرنا دیے رکھا. سوال یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے دروازے پہ آپ دھرنا دیتے ہیں آپ کی آواز پارلیمنٹ کے دروازے سے اندر تک نہیں جا پاتی, تو کیا پاکستان بھر میں جو ہم دھرنے دیتے رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا وہ ہمارے جتنے بھی دھرنے تھے آپ کی نظر میں کیا کامیاب دھرنے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا جان, یہ ریاست, یہ ملک پاکستان کو ہم نے ایک ایسا ملک بنایا ہے کہ یہاں پر پانی پینے کے لیے جو پانی آپ مانگتے ہیں نا, پینے کے پانی 72-73 سال ہو گئے, وہ بھی بغیر دھرنے کے بغیر پروٹیسٹ کے آپ کو نہیں ملتا. چیز آئے کہ آپ زندگی مانگے, آپ جینے کے حق مانگے, جس طرح آغا صاحب نے کہا جینے کے حق ہم مانگتے, تو میں بھی اس جینے کے حق کے لیے میں نے اس پر پارلیمنٹ کے دروازے پہ اپنی حکومت کے خلاف, اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف, اپنے پرائم منسٹر کے خلاف, اپنے سی ایم کے خلاف میں نے دھرنا دیا. اور آخر میں وہ دھرنا, اب میں یہ نہیں کہوں گا, کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے, ہمارے اپنے خود ناعاقبت اندیش لوگوں نے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے آ کر وہ میرا دھرنے کو انہوں نے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی. اور اس لیے میں پھر وہاں سے بعد میں جب پرائم منسٹر نے مجھے ریکویسٹ کی
کہ آپ اٹھ جائیں, میں آؤں گا آپ کے پاس, برائے مہربانی آپ یوسف رضا گیلانی آپ اٹھ جائیں. تو پھر میں نے کہا یار اب اگر میں بیٹھ گیا پھر ایسا نہ ہو کل کو خدا نہ خواستہ کہ یہی لوگ جا کر کوئی پریس کانفرنس نہ کریں, کوئٹہ میں جا کر پریس کانفرنس نہ کرے, یا اسلام آباد میں کوئی پریس کانفرنس نہ کرے کہ آغا جان ہمارے نمائندہ نہیں ہے یا یہ کسی اور چیز کے لیے بیٹھا ہوا ہے. جبکہ ہمارا بات واضح تھا. میں کیا مانگتا تھا؟ میں کہتا تھا بلوچستان میں امن و امان قائم کیا جائے, یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس کو بند کیا جائے, یہ میرا مطالبہ تھا. اور اس وقت بم بلاسٹ ابھی تک شیعہ پر یا ہزاروں پہ نہیں ہوا تھا. اس کے بعد یہ باتیں شروع ہوئی. جب مجھے وہاں سے اٹھایا گیا پھر یہ شروع ہوئی. وزیر اعظم رضا گیلانی صاحب نے میرے ساتھ وعدے کیے کہ میں پورا اسٹیبلشمنٹ کو آپ کے ساتھ بٹھاؤں گا, پورے اسٹیبلشمنٹ کو, ہائی اتھارٹی کو, یعنی چیف آف آرمی کو, اس سب کو میں بٹھاؤں گا اور ہم میٹنگ کر لیں گے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ نام دیں گے, میں یہ میں آن ریکارڈ آپ کو بتاتا ہوں. جو اس نے اٹھایا میں نے ٹی وی پہ بات کی, پھر اندر جا کے میں نے بات کی. بات یہ ہے آغا جان کہ دھرنے کے بغیر کوئی کام چلتا نہیں ہے پاکستان میں. آپ کو میں نے کہا پانی کے لیے بھی دھرنے دینے پڑتے, ہاں, اپنے فیس کو معاف کرنے کے لیے بھی دھرنے دینے پڑتے. چیز جائے کہ یار لوگوں کو ایسی بے دردی سے 10 لوگوں کو مچ میں اس کو ذبح کیا جائے تو کیا یہ دھرنے کے قابل نہیں؟ کیا لوگ دھرنا نہ دے؟ اس سے جو مطالبات ہیں میں اس میں نہیں آتا ہوں, مگر یہ دھرنا بالکل جائز ہے اور دھرنا دینا چاہیے. حالانکہ میں نے میٹنگ میں ایک بات کہی تھی, لاقہ صاحب نے ابھی کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی تقریباً 6-7 گھنٹہ چلا وہ میٹنگ. تو میرا جو موقف تھا میں نے یہ کہا کہ بھائی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز جس بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, میرا خود BNP سے تعلق ہے, یہاں آپ سب ایک ایجنڈے پر آ جائے, ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. ایک پلیٹ فارم سے ہم دھرنے بھی دیں گے, ہم وہاں پر جو ہے دھرنا اس کے ساتھ جو اپنا مطالبات بھی ہم مطالبہ بھی کریں گے. اور حتیٰ کہ میں نے مطالبہ بھی کہہ دیا اپنا, کیا آپ نے مطالبہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ ایک چھوٹا سا شارٹ ویڈیو میں نے ریلیز کی, اس میں بھی میں نے یہ کہا. میں نے کہا دیکھیں ہمارے مطالبہ یہ نہیں کہ وزیر اعظم آئے, ہماری مطالبہ نہیں کہ صدر پاکستان آئے, ہمارے مطالبہ یہ ہے کہ بھئی ہماری بلوچستان میں قتل عام بند کیا جائے, چاہے کسی کی بھی ہو, پشتون کی ہے, بلوچ کی ہے, ہزارہ کی ہے, شیعہ کی ہے, سنی کی ہے, عیسائی کی, ہندو کی, جس کی بھی ہے, یہ بند کیا جائے. اور یہ بند کون کر سکتا ہے اس کو؟ یہ مطالبہ کرو. اور یہ دوسرا, ہم لاش کے ساتھ, ہم شہداء کے ساتھ, شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم دھرنا دیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ دھرنا 1 مہینہ طول کھینچے, 2 مہینہ طول کھینچے. تو کیا ہم میت کو ایز شریعت جو مسلمان کا شریعت ہے, اہل تشیع کا, اہل سنت کا, کیا ہم میت کو 2 مہینہ رکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں رکھ سکتے. ہم بیٹھ کے اس پر کنسنسس پیدا ہونی چاہیے ہماری, جتنی بھی ہم اسٹیک ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں, تب جا کے ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی مطالبات ہم منوا لیں. رہا یہ بات آغا جان کہ آپ نے ابھی کہا کہ یا کسی نے کہا کہ عمران خان صاحب آئے یہاں پر. یار عمران خان کے پاس کیا اس کے پاس اختیارات ہیں؟ عمران خان خود کسی اور کے ایما پہ آیا ہے, کسی اور کے ایما پر وہ پرائم منسٹر بنا ہے. عمران خان خود دھرنا جب دیا تھا اس نے 100 کتنا دن, کیا عمران خان اس دھرنے میں اپنے کامیاب ہوا؟ عمران خان تو دھرنے والوں کو کہا کہ دھرنے والے جو ہے یہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ بعد میں وہ آغا رضا نے یا کسی اور نے اس کا وکالت کر کے وہ PDM والوں پہ ڈال دی, یہ میں نہیں مانتا ہوں. اس نے کہا ہے دھرنے والوں کو, اس نے کہا اس جو دھرنے پہ لوگ بیٹھے تھے, جو ورثاء کے شہداء تھے, میں عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو سب سے بڑا بلیک میلر ہو. آپ نے 100 کتنا دن جب دھرنا دیا ہے, آپ سے بڑا بلیک میلر کون ہے؟ خدا کی قسم آغا جان, اگر میں ہوتا یا میرے پاس اختیارات ہوتا یا میں اس کمیٹی میں ہوتا
تو میں کہتا ہے کہ عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے، مت آؤ، ہمیں ضرورت ہی نہیں آپ کے آنے کی، ہم جانے ہمارے کام جانے، ہمارے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ آپ آ جاؤ، آپ کو تو سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، اور آپ نے آ کر کیا کیا؟ آپ نے شہداء کو اپنے پاس بلا لیا، آپ نے شہداء کو دفنا لیا، شہداء کو پاس بلا کر اس سے تعزیت کی، یہ تمہارا کیا ہے؟ آج میں نے یہ اپنے واٹس ایپ کی پوسٹ پہ لگایا ہے کہ عمران خان نے ہزاروں لوگوں کی لاشوں پہ تو نہیں آیا، مگر ایک لاش وہ خود بن کے اسلام آباد چلا گیا۔ بہت شکریہ نوازش آپ کی۔ اگلا سوال میرا ہمارے معزز اور محترم علامہ سید ہاشم موسوی صاحب، ظاہر کوئٹہ کے امام جمعہ ہیں اور ایک متحرک مذہبی شخصیت ہیں، تو پچھلے 2 دہائیوں سے کوئٹہ بالخصوص اور بلوچستان بھر میں بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ کا ایک ماحول تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ماحول آہستہ آہستہ دم توڑتا گیا اور 2 سال ہم پرامن زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے۔ اب سوال میں علامہ سے یہ کروں گا کہ ظاہر ہے اس قتل و غارت گری کے بارے میں 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، اس کو ایک فرقواریت قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ اب فرقواریت ہو یا دہشت گردی، آغا صاحب آپ کے پاس اس کے سدباب کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ ذرا آپ اپنی تجاویز ہمیں عنایت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے اور فرقواریت بھی ہو سکتی ہے، فرقواریت تو شاید نہ ہو، یقیناً نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ اب دہشت گردی کے پیچھے کون سے محرکات سیاسی اور جغرافیائی اور انٹرنیشنل پالیسی کے حوالے سے ایک طویل بہرحال اس کے سلسلے میں تجزیے موجود ہے، نظریات موجود ہے۔ میرا نظریہ یہی ہے کہ شیطان پرست عناصر پوری دنیا میں دجال کے عالمی حکومت کے اجرا کے لیے، قیام کے لیے، نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے، جس میں تمام لوگ ایک ہی لباس پہنے، ایک ہی زبان بولے، ایک ہی انداز فکر ہو ان کا، تاکہ شیطان پرستوں کے لیے دجال کی حکومت مہیا ہو۔ اس کے اکائیہ یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے داعش بنایا، وہ طالبان وہ بنا چکے ہیں، اور پوری دنیا اس دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اندرونی پاکستان کے اندرونی سیاست میں بھی جو مسائل ہیں، ان کا دخیل ہونا، ان ایلیمنٹس کا دخیل ہونے کے حوالے سے بھی کوئی، میں سمجھتا ہوں، کوئی اگر کہے کہ وہ دخیل نہیں ہے تو یہ بے جا ہوگا۔ لہٰذا وہ بھی دخیل ہے، وہ اوپر والے مسائل، شیطان پرستوں کی جو چال ہے، اور شیطان پرستوں کی جو سب سے پہلے فی الحال دنیا میں جو گونڈا ہے وہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور پھر پاکستان، آپ کو پتہ ہے سیاسی حوالے سے کہ کچھ ان بلاکوں سے نیٹو اور امریکہ اور شیطان پرستوں کے بلاک سے نئے بلاکوں کی طرف آ رہا ہے۔ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کا جو پروگرام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے سد باب کے حوالے سے پوچھا نا، یہ تجزیہ ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ میری بات صحیح ہے، میرے بھائی کی بات صحیح ہے، آغا صاحب کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، واللہ عالم، تجزیہ ہے۔ اور ہمارے پاس، ہم جب کہ عوام ہے، میرے پاس انٹیلیجنس سروسز نہیں ہے تاکہ اس دقیق معلومات، جو باریک معلومات، وہ مجھ تک پہنچ جائے۔ میں عوام ہوں، جناب بھی ایک سماجی شخصیت ہے، عوام ہے ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں کوئی معلومات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ حکومت کے پاس ہے۔ حکومت ٹیکس لیتی ہے، حکومت کے ہم شہری ہے، حکومت کی فرض بنتی ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کرے۔ حکومت صحیح تجزیہ پیش کر سکتی ہے اس کا، جو نہیں کرتی ہے۔ اب وہی بات جو میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ پوری ریاست کو ذمہ دار قرار دینا یہ قدر ناانصافی ہے۔
شرعاً اور عقلاً اور انصاف کے حوالے سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہ ریاست کے صفوں میں بیٹھے ہوئے خالی بیڑے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہی شیطانی طاقتیں امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور موساد اور کیا ان کے ایجنٹ یہاں پر برسر سعودی کے بھی بلکہ کچھ زیادہ عناصر ہے، ان کے نقل و حرکت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ چیزیں ہیں. لیکن سد باب یہی ہے کہ حکومت صحیح حکومت بنے، حکومت اپنی صفائی کرے. پہلے حکومت ایک پیج پر آئے. ابھی حکومت کو ہم ایک پیج پر نہیں پاتے. سیکورٹی فورسز کو، ریاست کو ایک پیج پر آنا چاہیے، جو کہ نہیں دیکھتے ہم ان کو. اگر وہ مخلص ہو جائے یہاں پر، قرآن بھی یہ فرماتا ہے اور میں عرض بھی کر چکا ہوں ان کی خدمت میں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، تمہارے لیے قصاص میں حیات رکھی گئی ہے. ہمارے تقریباً 2000 شہداء ہوئے ہیں. میرے بھتیجے کا بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی شہداء میں سے ایک شہید وہ بھی ہے. البتہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے وہ اسی حوالے سے. اور البتہ ان کے خدمت میں عرض ہے کہ یہ اس طرح کی جو مطالبات ہے، اگر ہم مہلت دینا چاہیے، کچھ فرصت ملنی چاہیے ان کو اپنے اس دفتری اور انتظامی امور کو چلانے کے حوالے سے. اگر وہ نہ کرے تو پھر ہم احتجاج کریں گے اور ہم دوبارہ میدان میں آ سکتے ہیں اس حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس جوڈیشل کمیشن کا اصل جو مطمع نظر تھا جس وقت یہ شق کو مطالبات میں شامل کر دیا جا رہا تھا، وہ بات یہ تھی کہ گزشتہ 22 سالوں میں جو افراد شہید کر دیے گئے، ان کے قاتلوں کے سلسلے میں رپورٹ مرتب ہو، کن کو انہوں نے قصاص کیا ہے، کن کو انہوں نے سزا دی ہے، کن کو انہوں نے سزا نہیں دی ہے، وہ کہاں ہے، زندہ ہے، مرا ہوا ہے. اس کی تفصیل آنی چاہیے تاکہ تشفی ہو. اور یہ بات ہم اداروں میں بھی کہہ چکے ہیں. کور کمانڈر کے ساتھ ایک میٹنگ میں شاید آغا صاحب بھی تشریف فرما تھے، میرے بھائی اور دوست حضرات تھے وہاں پر. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت ساروں کو مارا ہے. میں نے ان کے جواب میں عرض کی کہ مجھے شہید کے فیملی ہونے کے حوالے سے مجھے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت کے حوالے سے بھی اور عقل کے حوالے سے بھی، قانون کے حوالے سے بھی یہ کہ جب مقتول قتل ہوتا ہے تو اس کے قاتل کو ان کے سامنے پھانسی دیا جائے، ان کے سامنے سزا دی جائے تاکہ اس کی تشفی ہو. ہماری تشفی نہیں ہوئی ہے ابھی تک. ہمارے دل بڑے ہیں ہمارے شہداء کے غم سے. میں ایک فرد ہوں، ہماری پوری قوم کی یہ صورتحال ہے. لہذا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم چھپے ادھر ادھر آپ کس کو مارتے رہے یا کس کو نہیں مارتے رہے، ہمیں اس سے سرکار نہیں. ہم پاکستان میں شفاف عدالتی نظام چاہتے ہیں. ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں، اس وطن سے ہمیں محبت ہے، ہم اس وطن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. یہ وطن تب مضبوط ہو سکتا ہے کہ یہاں شفاف عدالتی نظام ہو. جو بھی مجرم ہو آپ اس کو عدالت کے سامنے پیش کرے، عدالت اسے قرار واقعی سزا دے. اس سے ریاست مضبوط ہوگی، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا، اس سے قوم مضبوط ہوگی. لہٰذا سدباب کے لیے یہی چند ایک نکتہ. شکریہ نوازی صاحب کی سنہری تجاویز ہمارے سامنے آ گئی. لیاقت صاحب، بلوچستان پاکستان کا 43% ہے اور بلوچستان کے اندر پشتون، بلوچ، سیٹلرز، ہزارہ. کسی زمانے میں یہاں کی آشتی، یہاں کا بھائی چارہ قابل دید تھا. پھر آہستہ آہستہ اس آشتی کو آتشی میں بدل دیا گیا اور جو بھائی چارگی کی فضا تھی وہ آہستہ آہستہ نفرت میں تبدیل ہونے لگی. یہاں پہ پشتون بھی مارا گیا، بلوچ بھی مارا گیا، پنجابی بھی مارا گیا اور اسی طرح ہزارہ قوم کے بہت سارے افراد ان اندھیری راہوں میں مارے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس دہشت گردی سے کس طرح نجات پا سکتے ہیں؟ آپ ایک سیاسی بصیرت رکھنے والے شخص ہونے کے ناطے سے اس دہشت گردی کے سدباب کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمیں تو یہ 22 سال جو
ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو جس طرح قتل عام کیا گیا، جو نسل کشی جاری ہے، میں سمجھنے میں حق بجانب ہو کہ ہم کوئی اپنے لوگوں کو، اپنے ملت کو ایک صحیح تجزیہ پیش کر سکے۔ اگر سب یہ قبائلی صوبہ ہے، اگر بالفرض جہاں پہ ہمارے بچوں کو کی گردنیں کاٹی گئی، اگر یہاں سے کوئی اونٹ بھی گم ہو جائے، چاہے وہ اونٹ افغانستان چلا جائے یا وہ اونٹ ایران پہنچ جائے، اس کا مالک اس کے پاؤں کے نشان کو دیکھ کے افغانستان یا ایران سے اپنے اونٹ کو برآمد کرتا ہے۔ اس سرزمین کے باسی یہ امن کے باسی ہے۔ یہاں پہ میں الفن کہتا ہوں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہاں کے لوگوں میں ابھی تک وہی پرانا ہمارا جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے امن و آشتی ہے۔ یہ میں وضاحت کے ساتھ اور بار بار جب تک ہم صحیح تعبیر نہیں کریں گے اس کو، ہم اپنی قوم کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکتے۔ ہم اپنی قوم کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ مثال کے میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلا جب واقعہ ہوا 99 میں، تو اس میں ہمارے سوزوکی کیری پہ انہوں نے فائرنگ کی، اور امی سے ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے میں نے آغا ناصر شاہ صاحب اس میں اس کا گواہ بھی ہے۔ تو یہ ایک پہلا بڑا واقعہ تھا، ہم اس میں سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ تو پوری رات ہم بیٹھے، کیونکہ پہلا واقعہ تھا، نامعلوم تھا۔ اس میں ہمارے بداندیشوں نے جا کے بس والوں کے اوپر FIR کاٹی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک دہشت گرد پکڑا گیا، عامر سعید گجر، جس کا FIR بھی میرے پاس موجود ہے، جس میں وہ تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے مارا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہم نے شروع دین سے ہی غلط اس کی تعبیر کی، اس لیے ابھی تک یہ بھگتتے آ رہے ہیں۔ جب تک ہم اس کی صحیح تعبیر نہیں کریں گے، جب تک ہم عوام کو صحیح حقیقت کا نہیں بتائیں گے، یہ ہمارے ماؤں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ تو جناب اس کے بعد اسی غلط تعبیر کے بنیاد پہ یہ واقعات کا تسلسل ہمارے ساتھ شروع ہوا۔ ہمیں بلاتے تھے وائسرائے صاحب میٹنگوں میں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ مجھے تو تصویریں بھی دکھاتے تھے کہ 80 کو مارا ہے، 50 کو مارا ہے۔ تو ہم ان سے کہتے تھے وائسرائے صاحب خدا کے لیے یہ ظلم و ستم کا بازار آپ بند کر دیں۔ اگر یہاں قبائلی صوبے میں کسی کا مرغی بھی چوری ہوتا ہے، تمام قبائل کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔ آپ نے 80 دہشت گرد مارے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آپ نے 40 دہشت گرد مارے، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اب کافی ہو گیا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ میں پوری دنیا کے مومنین کو ذمہ داری کے ساتھ الفن یہ بتانے میں حق بجانب ہوں، ریاستی اداروں کے ساتھ کافی نشستیں میں ہوئی، اس میں میرے خیال میں آپ حضرات بھی گواہ ہوں گے۔ 2013-14 میں نے اس کے سامنے اپنی جولی بھی پھیلائی کہ ہمیں مت مارو، بس کرو خدا را، ہمیں مت مارو۔ پھر ہمارے کچھ ساتھی جا کے اس کی غلط تعبیر کرتے تھے، غلط تشریح کرتے تھے، ابھی تک وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو خیر یہ پہلی آپ کی تجویز ہے کہ تعبیر ٹھیک ہونی چاہیے۔ دوسری آپ کیا تجویز دیں گے کہ
ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے سے، ایک سیاسی فہم و فراست رکھنے والے فرد ہونے کے ناطے سے آپ اس دہشت گردی کے سدباب کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں آرمی چیف جنرل باجوہ سے دوبارہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے، جیسے ہمارے بزرگ ناصر شاہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ خدا کے لیے بلوچستان میں یہ قتل و غارت کا گری کا سلسلہ بند کیا جائے. یہ بلوچ، پشتون، ہزارہ، کرسچن جو بھی یہاں کے باسی ہے، بس کرے اپنے اس وار پولیٹکس کو بند کیا جائے. جب تک یہ وار پولیٹکس بلوچستان سے بند نہیں ہوگا، یہ لاشیں گرتی رہے گی، مظلوموں کی گردنیں کاٹی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے، ہمارے اکثر سینئر جو بلوچ قوم پرست رہنما ہے، انہوں نے بھی باجوہ صاحب سے اپیل کی ہے کہ مذاکرات کے محض پہ آئے. اب اس قتل و غارت گیری کو بند ہونا چاہیے. بہت شکریہ، نوازش آپ کی. محترم غلام حسین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ نائب صدر ہیں سٹی کے، ایک بہت بڑی جمہوری جماعت، بلکہ جس کی کوکھ سے جمہوریت نے جنم لیا. جس شہر کے اندر ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کا نام کوئٹہ ہے، اور کوئٹے کی امن و آشتی کی جو فضا تھی اس کی پہلے مثال دی جاتی تھی. تو ظاہر آپ کی پارٹی کے اندر سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، بلوچ ہے، پشتون ہے، ہزارہ ہے، پنجابی ہے، سب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس دہشت گردی کے سدباب کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس طریقے کا رول ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے دہشت گردی کے سدباب کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ملک گیر جماعت ہے، اس میں ہر طرح کی قوم، نسل، رنگ وغیرہ سب اس میں شامل ہے. ہماری پارٹی کی جدوجہد عوامی جدوجہد ہے. ہم عوام کے لیے جدوجہد ہی کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم لڑتے ہیں. تو جہاں تک یہ دہشت گردی کی واقعات ہے، اس میں سدباب کی واقعات کی بات ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ہم کیا اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آج کل پی ڈی ایم کا شور شرابہ جاری ہے، ہر کوئی اپنی بولی وہاں پر بولتا ہے. تو اسی طرح کی کوئی پلیٹ فارم اگر بلوچستان کے اندر تمام قبائل کی، تمام پارٹیوں کی، اگر ہم ایک ایسی کوارڈینیشن بنائیں کہ جس میں ہم یہ بات کر سکیں کہ بھائی ہمیں کون مار رہا ہے. بلوچ بھی مارا جاتا ہے، پنجابی بھی مارا جاتا ہے، پشتون بھی مارا جاتا ہے، عیسائی بھی مارا جاتا ہے، ہزارہ بھی مارا جاتا ہے. ہم تو اپنے آپ کو ایک وہ معذرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دمبے تصور کرتے ہیں. کب ہماری باری آئے ہمیں پنجرے سے نکالے، ہمیں حلال کر کے ذبح کر کے قصاب کے حوالے کر دیں. ہم تو اپنے آپ کو جانور سمجھ رہے ہیں، ہماری ذہنوں پر یہ بٹھایا گیا ہے. تو اگر ہم ساری پارٹیاں، ساری مذہبی جماعتیں اگر ہم اکٹھا ہو اس بارے میں اگر ہم گفتگو کر سکے تو میرے خیال میں انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ وہ تو بادشاہ بنا ہوا ہے. میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا کہ آخر آرمی چیف کیوں بے بس ہے اس کے سامنے؟ یہ دہشت گرد ہے کون؟ تو اس کو ہمارا باغا صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں ہے کہ ہم دہشت گردوں کو ڈھونڈیں. تو دہشت گردوں کو ڈھونڈنا حکومت کا کام ہے. اگر حکومت ہی دہشت گردی ہمارے سے اپنے لوگوں سے کراتے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ. تو کہنے کا مقصد میرا تو صرف یہ ہے کہ اگر ہم کوارڈینیشن بنائیں سارے مذہبی جماعتوں کے، سارے قبائل کے، پارٹیوں کی، تو انشاءاللہ کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے سوائے اسٹیبلشمنٹ کے، کہ وہ نہیں چاہے گا کہ ہم اکٹھے ہوں.
بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی رائے ہمارے پاس آ گئی۔ تیموری صاحب، ہزارہ ٹاؤن جس کے اطراف میں بلوچوں کی آبادی ہے، پشتونوں کی آبادی ہے، جب بھی اس طرح کے سانحات رونما ہوتے ہیں تو پشتون ہو یا بلوچ سب ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور شہر کی فضا اسی وجہ سے خراب نہیں ہوتی چونکہ ان واقعات کی سبھی مذمت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر دلجوئی بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں کم از کم جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں، ہمارے پشتون بھائی ہیں، آج تک آپ نے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے دہشت گردی کے سدباب کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے؟ آغا صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ شہر میں جہاں ہم رہ رہے ہیں لوگوں میں نفرت پھیلائی جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلو کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں لوگوں میں نفرت نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی سانحے میں مچ کے سانحے کے بعد ایک دن ہمارے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے پورے شہر کا شٹر ڈاؤن کھال دی، اور بہت کامیاب ہڑتال بھی انہوں نے کروا کے ہمیں دکھایا اور اظہار ہمدردی کیا۔ باقی آپ کو معلوم ہے جتنے بھی سانحات ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس فاتحے کے لیے بھی آتے ہیں۔ عوام میں کوئی نفرت نہیں ہے، اور نہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ دستگریباں ہیں۔ باقی رہا آپ کے سوال کا کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یا کیا تجاویز دے سکتے ہیں۔ تجاویز تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہر کسی کے پاس ان کے اپنے تجاویز ہوں گے، لیکن حکومت وقت ریاست نہ ہمارے تجویز پہ عمل کرتے ہیں اور نہ وہ ہم سے تجویز لیتے ہیں۔ ہمارے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جب ظلم ہوتے ہیں تو یہ ہمارا جمہوری حق ہوتا ہے کہ ہم کوئی دھرنا دیں یا احتجاج کریں، کیونکہ ہم اس کے سوا ہمارے پاس تو کچھ اور نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے مظلومیت کے آواز پورے دنیا میں پہنچا دیں۔ ہم تو ہتھیار نہیں اٹھا سکتے اور نہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ باقی جو جمہوری طریقہ ہے ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں۔ اور رہا سوال یہ کہ ملوث کون ہے اس کے پیچھے، اس سے بھی ہمارا کوئی سروکار نہیں، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں لگا دیا کہ آپ کو لشکر جنگی قتل کرتے ہیں، پھر ابھی جو نیا لہر شروع ہے جیش اسلام درمیان میں آیا، پھر داعش آپ کو قتل کر رہا ہے، پھر اس میں بھی دو رائے کہتے ہیں نہیں وہ اصلی داعش نہیں ہے، نام استعمال کر رہے ہیں داعش کا۔ ہمیں اس سے کیا سروکار؟ عوام کے جان و مال کا تحفظ، عوام کو تحفظ دینا یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کے کام ہے، وہ اپنا فرائض سر انجام دے۔ کیوں ہمیں اس کے پیچھے لگاتے ہیں کہ آپ کو کون مارتے ہیں؟ فرقواریت ہے، آپ شیعہ ہی آپ کو اس وجہ سے مارتے ہیں۔ پھر دوسرا کہتے ہیں نہیں آپ ہزارہ ہے، آپ کے شکل جو ہے باقی لوگوں سے مختلف ہے، پہچاننے میں آپ کو آسانی، بھائی پہچاننے میں آسانی ہے کیا؟ ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں قتل کریں؟ ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اس میں تو پھر سب کا ویوز جو ہے مختلف ہے، ہر کسی کا ویوز مختلف ہے، اس میں بات آتے ہیں آپ پہ بھی آتے ہیں، لیکن خدا را ہم ایک ہی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دے، ہمیں جینے کا حق دے۔ ہمیں کوئی اس سے سرکار نہیں، اور نہ آپ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ کہ آپ ہمیں تجویز دیں، نہ آپ ہمارے تجویز پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس ایجنسیز ہیں، آپ کے پاس ریسورسز ہے، سب کچھ ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کراچی میں پچھلے کئی سال سے بد امنی تھا، جب حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا تو ہم سب کے سامنے ہے کہ 10 دن کے اندر وہاں پہ جو ایک مسلسل ٹارگیٹ کلنگ، بطہ خوری، جو منظم حکومت کے بقول کہ را اس میں ملوث ہے، انڈین اس میں ملوث ہے، انڈیا ملوث ہے، وہ سب نیٹ ورک جو ہے ان کا ختم ہوئے، اور کراچی میں الحمدللہ آج امن و امان ہے اور لوگ آزادانہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو میرا بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کا کہ ہمیں پیچھے، ایک وقت پہ میں نے چودھری نثار صاحب کو بھی یہ مثال میں نے دی، میں نے کہا حکومت اس وقت تک فکر مند ہوتے ہیں اگر کوئی بھی حادثہ یہاں پیش آتے ہیں ہزارہ ٹاؤن میں یا علمدار روڈ میں، تو اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی وہاں پہ ٹی وی پہ آتا ہے کہ لشکر جنگی نے ذمہ داری قبول کر دے تو یہ مبرہ ہوتے ہیں، چلو ٹھیک ہے لشکر فائل کلوز، لشکر جنگی نے قبول کر دیا، آگے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بس لشکر جنگی نے قبول کر دیا۔ ابھی
ہمیں جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ داعش نے قبول کر دیا. بھئی داعش نے اگر قبول کر دیا ہے تو اسی سرزمین پہ قتل ہوئے ہے, داعش یہاں پہ موجود ہے, آپ نے داعش کے خلاف کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مختلف جو ہمارے دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جو مختلف بینڈ آرگنائزیشن ہیں, وہ نام بدل کے جو ہے نا اگر آپ ان کے خلاف پابندی لگاتے ہیں, وہ پھر اگلے دن جو ہے کوئی اور نام استعمال کر کے جو ہے سامنے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلو ہم نے اس کو بین کر دیا لشکر جنگی کو, وہ پھر داعش کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں, طالبان کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں, جیش الاسلام کے اس سے آتے ہیں. تو اس سے کوئی سروکار نہیں. خدا را ہمیں تحفظ دے, جینے کا حق دے, یہ آپ کا کام ہے. اور ہم ایک آپ کے سامنے التجا ہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ نوازش آپ کی. آغا ناصر شاہ صاحب، بلوچستان ایک پھیلا ہوا صوبہ ہے. اسی صوبے میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا. ظاہر ہے پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو بدخواہ ہیں، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو جائے، سی پیک کامیاب ہو جائے، گوادر کپ کامیاب ہو جائے. تو ظاہر ہے ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہم اسی ریاست کے وفادار ہیں. یہ ریاست ظاہر ہے ہماری ماں ہی نہیں بلکہ ہماری ماؤں کی ماں ہے. تو بیرونی مداخلت سے چشم پوشی تو ہم کر نہیں سکتے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود کہ بیرونی مداخلتیں بھی ہیں، اندرونی پیچیدگیاں اور مشکلات بھی ہیں، ان تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کیا آپ ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے اس دہشت گردی کے سدباب کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں اور آپ کی نظر میں سب سے بہتر اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہماری حکمران، ہمارے ریاستی ادارے کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ہمسایہ ہے، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ٹھیک، ہم کہتے ہیں انڈیا دشمن ہے، بالکل. کلبھوشن یادو گرفتار ہوا ہے، بالکل صحیح. مگر ایک چیز میں ادھر عرض کرنا چاہوں گا، اور میں نے کہا بھی ہے کہ ہم نے کلبھوشن یادو کو یا انڈیا کو ہم نے کیوں مواقع فراہم کی کہ وہ افغانستان میں آ کر بیٹھ جائے؟ کیا ہم ایران کے ساتھ، ہم افغانستان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے؟ کیا افغانستان اور ایران کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ دونوں اسلامی ملک ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی جب تک اپنی پالیسی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں ہم تبدیلی نہیں لائیں گے، کوئی بھی آپ کی یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. ہم یہ جو دہشت گردی ہے یہ کوئی فرقواریت نہیں ہے آقا جان. فرقواریت اگر خدا نخواستہ ہو تو پوری پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہو. ادھر تو ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، افغانستان ہو چاہے پاکستان چاہے ایران ہو، یہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں. یہاں کی شیعہ اور اہل سنت حضرات اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں. یہ جتنے بھی جو واقعات ہوئے ہم نے خود ہی ان کو مواقع فراہم کی کہ وہ آ کر وہاں پر افغانستان میں آئے. اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے، اگر آپ کا پالیسی غلط ہو تو آپ نقصان کرے گی، اور اگر آپ کا پالیسی صحیح ہو تو آپ فائدہ کریں گے. تو اسی طرح مملکت جو ہے وہ بھی پالیسی ہے. میں نے خود پچھلی مرتبہ جب چیف آف آرمی آئے تھے، میں نے یہ سوال اسی کی، میں نے کہا کیا ہمارے داخلہ اور خارجہ پالیسی ہماری غلط نہیں تھی اس وقت 1978 میں؟ بولے بالکل ہم نے غلط پالیسی بنائی. تو کتنے عرصے بعد آقا جان، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم 40 سال کے بعد ہم ریئلائز کرتے ہیں ایک سچ کو. جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے، جب ہم حقائق کو نہیں بولیں گے. اسی طرح آپ اسمبلی میں جا کر دیکھیں، اب اسمبلی میں KPK بنا یا نہیں بنا؟ بن گئی نا. کتنے سال بعد بنی ہے؟ 40 سال کے بعد. 40 سال کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے یہ تجاویز دی اور اس کو نام چینج کے KPK رکھا. 40 سال کے بعد ہمیں یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یار رشیا کے ساتھ ہمیں دوستی کرنی چاہیے. 40 سال کے بعد ہمیں یہ ریلائز ہم کرتے ہیں کہ یار ہمارے جو عالمی قوتیں ہیں، سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل اور برطانیہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یکجان نہ ہو. آقا جان خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان یکجا ہو، کیونکہ مسلمان اگر یکجا ہو گئے تو بہت بڑی قوت ہے. مسلمان وسائل مسلمان کے پاس ہے، قدرتی وسائل مسلمان کے پاس ہے، دولت مسلمان کے پاس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ افرادی قوت مسلمان کے پاس ہے، ایمان مسلمان کے پاس ہے. ٹھیک ہے تم اسلحہ بناتے ہو مگر اسلحہ چلانے والا مانگتا ہی نہیں مانگتا ہے. اسلحہ وہی اسلحہ مسلمان چلائے گا. بات یہ ہے آقا جان، جب تک آپ اپنی پالیسی کو چینج نہیں کریں گے
تو بیٹھو, اپنے عوام کے ساتھ بیٹھو, بلوچستان کی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھو, پاکستان کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھو, علماء کے ساتھ بیٹھو, اہل سنت کی علماء کے ساتھ جماعتوں کو مدعو کرو کہ بھئی ہم کیسے پالیسی اختیار کریں جس سے دہشت گردی ختم ہو. اس سے پھر جب آپ پالیسی بنائیں گے تو دہشت گردی لازماً دہشت گرد کو مواقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کے سامنے آ کر ٹھہر سکے. ہم پالیسی پر بہت زور دیتا ہوں کہ ریوزٹ ہونی چاہیے ہماری پالیسی. جب تک ریوزٹ نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ نوازش. محترم ناظرین, ہمارے شرکائے گفتگو کے آراء و نظریات ان کے سنے آپ نے. ظاہر اس میں وہ حضرات بھی تھے جو دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے, ان کے ویوز بھی آپ نے سنے, اور جو لوگ دھرنے کی حمایت تو کر رہے تھے لیکن دھرنے میں شریک نہیں تھے ان کی ویوز بھی آپ نے سنے. سب کا جو متفقہ نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بقول سید ناصر شاہ کے پانی بھی بغیر احتجاج کے نہیں ملتا. یہ عادت خواہ میں پیدا نہیں ہوئی, عادت ڈالی گئی ہے, وہ بد انتظامی کی وجہ سے اور بیڈ گورننس کی وجہ سے. جب ہماری حکومتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں گی, عوام کے فلاح و بہبود کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں گی, جب وہ عملی طور پہ یہ ثابت کریں گی کہ یہ حکومتیں عوام کی پسند اور ناپسند کو دیکھ کر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں, تو یقیناً یہ عوام کبھی بھی حکومت کے خلاف دھرنے نہیں دیں گے, یہ عوام روڈوں پہ نہیں نکلیں گے. لیکن جب 10 لاشیں ہوں, 100 لاشیں ہوں, 150 لاشیں روڈوں کے اوپر بیٹھ کے دھرنے دیے جاتے ہیں تو وہ دھرنے شوق سے نہیں دیے جاتے. -12-13 میں حاملہ خواتین, معصوم بچے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے روڈوں کے اوپر وزیر اعظم کی راہ تکتے ہیں, بطور سرپرست بطور باپ کے ان کو بلاتے ہیں. تو یہ ایک نیک شگون ہونا چاہیے وزیر اعظم کے لیے, اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ شہداء کے وارث امریکہ کو نہیں بلا رہے ہیں, انڈیا کو نہیں بلا رہے ہیں, بلکہ مجھے بلا رہے ہیں جو میں ان کا منتخب وزیر اعظم ہوں, ان کے ووٹوں سے میں وزیر اعظم بنا ہوں. تو ہم وزیر اعظم کو بلا رہے تھے تو اپنا ہمدرد سمجھ کے. قاتل کو تو کوئی نہیں بلاتا, دشمن کو تو کوئی نہیں بلاتا, اپنے عدو اور قتل کرنے والے سے انسان نفرت کرتا ہے. وزیر اعظم صاحب, آپ سے ہمیں امیدیں تھیں, آپ سے ہمیں محبت تھی, ہمارے شہداء کے گھرانوں نے آپ کا چہرہ دیکھنا چاہا, اور آپ کو صرف ایک بات وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ آج تک جتنے واقعات ہوئے ہمارے حکمران آ کے ان کی لاشوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کے کٹے ہوئے گلے بس آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں, چاہے آپ ہمارے مطالبات نہ بھی مانیں, کسی مطالبے کا ہم پورا ہونے کی امید بھی آپ رکھتے, شاید آپ سے مطالبہ نہ کرتے. ہم دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے غریب مزدوروں کے گلے کس بے دردی سے کاٹے گئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم پاکستان کو محفوظ فرمائے, پاکستان کے دشمنوں کو ذلیل رسوا کر دے. اور ہم امید رکھتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ جو کہ ایک سخت گیر موقف رکھنے والے وزیر اعظم ہیں, اب ان کی سخت گیر موقف کا امتحان شروع ہو چکا ہے. ہم دیکھیں گے کہ جس بہیمیت سے ہمارے مزدوروں کو قتل کیا گیا, اگر ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں, ان کو قرار واقعی سزا دی جاتی ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ عمران خان پاکستان کے لیے واقعی ایک نعمت ہے. اگر یہ عملی طور پر ثابت نہیں ہوتا اور ہمارے قاتل پھر نامعلوم ہو جائیں گے, تو ہم یہی کہیں گے کہ عمران خان بھی سابقہ حکمرانوں کی طرح کے ایک ہی سکے کے دو سرے رخ تھے. اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو محفوظ رکھے, پروردگار عالم پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور اسی دعا کے ساتھ میں آپ کی خدمت سے رخصت ہو رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.